ایک ایسا مرد مجاہد جو کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، ایسا مرد مجاہد جس کو شاید ہی کوئی مسلمان نہ جانتا ہو، ایسا مرد مجاہد جس نے ایک عورت کی فریاد پر پورے اسرائیل پر حملہ کر لیا تھا، ایسا مرد مجاہد جس کے نام سے امریکہ جیسی سپر پاور پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ صدام حسین کو پھانسی کیوں دی گئی تھی۔ سابق عراقی صدر صدام حسین اپنی پھانسی سے کچھ وقت پہلے انگریز سپاہی سے کوٹ کیوں مانگ رہے تھے؟ پھانسی کے 12 سال بعد سابق عراقی صدر صدام کی لاش کس حالت میں نکلی تھی اور ان کے مقبرے کو کس نے اور کیوں تباہ کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا، اور آج ہم آپ کو عرب دنیا کے سب سے بااثر مسلمان حکمران سابق عراقی صدر صدام حسین کی موت کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ یقیناً اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ معزز دوستو، 30 دسمبر 2006 کو صدر صدام حسین کو پھانسی دی گئی۔ انہیں عراق کی اعلیٰ عدالت نے جیل میں 1982 میں 148 لوگوں کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ ناظرین، ان افراد کو صدام حسین پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ صدام حسین کی پھانسی کے مناظر کی ویڈیو انٹرنیٹ پر پھیلائی گئی تھی اور لاکھوں افراد نے عظیم مسلمان حکمران کو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے پھانسی کا پھندہ بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ ناظرین، صدام حسین کی پھانسی کی کارروائی کی نگرانی کرنے والے فوجیوں نے اب یہ راز لوگوں تک پہنچایا ہے کہ ایک امریکی پہرےدار سے صدام حسین نے کہا کہ مجھے کمبل یا گرم کوٹ لا کر دو۔ ان کی خواہش پر امریکی فوجیوں نے انہیں گرم کوٹ لا کر دیا اور پھر حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کوٹ کیوں پہنا ہے، جس کے جواب میں صدر صدام حسین نے کہا تھا کہ مجھے شدید سردی لگ رہی ہے۔ جب امریکی فوجی صدام حسین کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے لے جا رہے تھے تو فوجیوں نے صدام حسین سے پوچھا کہ ان کی آخری خواہش کیا ہے۔ اس پر صدام حسین نے پھر کہا کہ مجھے پہننے کے لیے میرا کوٹ دیا جائے۔ خواہش کے مطابق کوٹ دیا گیا۔ فوجی نے پھر حیران ہو کر پوچھا کوٹ کیوں پہنا ہے؟ صدام حسین نے جواب دیا، آج ٹھنڈ بہت ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا جسم سردی سے کانپے اور عراق کے لوگ سمجھیں کہ ان کا لیڈر موت کے ڈر سے کانپ رہا ہے۔ ناظرین، صدام حسین کے آخری ایام میں ان کی حفاظت پر مامور فوجیوں کے مطابق صدام حسین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سکون سے سرشار تھے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی ہوئی تھی۔ ایک فوجی نے بتایا کہ صدام حسین نے اپنی پسند کا ناشتہ طلب کیا اور اس کے بعد وضو کر کے نماز فجر ادا کی۔ پھر وہ پھانسی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ صدام کے چہرے پر اطمینان تھا، جبکہ امریکی فوجی اہلکار صدام کی مسکراہٹ سے بہت زیادہ خوف محسوس کر رہے تھے اور موت کا سامنا کرتے ہوئے صدام کی انتہائی سکون کے سبب ان فوجیوں کا گمان تھا کہ عنقریب کوئی بم دھماکہ کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، صدام حسین کی جسم کو ان کے آبائی قصبہ الحجوہ میں دفن کیا گیا، پھر اس پر مقبرہ بنا دیا گیا۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے خود سابق عراقی صدر کی لاش کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بغداد سے شمالی شہر تکریت میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ صدام کے قبیلے بنو نصر کے سربراہ شیخ منافع علی الاندہ کے پاس لاش کی وصولی سے متعلق ایک دستخط شدہ خط موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا تھا کہ میت کو بلا تاخیر تدفین کی جائے۔ ناظرین، عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے۔ وہ انہیں سپر 12 کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام ول بارڈن ویرپر تھا، جس نے بعد میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے صدر صدام حسین کی زندگی کے بارے میں لکھا۔ آخری دنوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈم کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف بارڈن نے لکھا ہے کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدام اپنے آخری دنوں میں اپنی قیمتی ایکسرسائز اور بائک، جسے وہ بون کہتے تھے، پر بھی بیٹھا کرتے تھے
وہ میٹھا کھانا کھانے کے بہت شوقین تھے۔ بارڈن کہتے ہیں کہ صدر صدام حسین کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ اگر مجھے میرے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملی تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سوٹ اسے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا تھا۔ اپنے پھانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام حسین نے ایک امریکی فوجی اسٹیو کو بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اسے دے دی۔ آج بھی وہ گھڑی جارجیا میں اسٹیو کے گھر میں محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک کی آواز آج بھی سنائی دیتی ہے۔